سر میں سودا، پاؤں میں سنیچر، اور آج تھا بھی سنیچر۔ میرا تو مارے تکن کے کچومری بن کر رہ گیا۔ میں کہتی ہوں کہ یوم پاکستان کا سارا انتظام آپ ہی کے سپرد تھا کہ صبح تڑکے سے جو غائب ہوئے ہیں تو اب صورت دکھائیے۔ کیا کروں بھائی، کیا کروں، مجبور ہوں۔ ایک انار اور 100 بیمار والا قصہ ہے، جس کو دیکھیے وہ اپنی طرف کھینچتا ہے۔ ایک تقریب سے چھٹی نہیں ملتی کہ دوسری تقریب کی طرف لوگ مجھے کھینچے لیے چلے جاتے ہیں۔ الجن میاں، جی قاضی جی، اگر آپ صرف مشاعروں کو لے لیجیے جی جی، تو آج جا بجا اتنے مشاعرے ہیں کہ میں آپ سے کیا عرض کروں۔ اور جہاں مشاعرہ نہیں بھی ہوتا جی جی، وہاں مجھ کو دیکھ کر لوگ پکڑ لیتے ہیں اور مشاعرہ منعقد کر ڈالتے ہیں۔ اس حلیے اور اس وضع میں لوگ پکڑیں گے نہیں تو کیا چھوڑ دیں گے؟ میں تو آپ کو اسی وقت دیکھ کر بھاگا تھا منہ چھپا کر، جب آپ ایک دکان کے تھڑے پر کھڑے ہوئے اپنا کلام سنا رہے تھے اور ساری سڑک تماشائیوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ تو خیر ٹھیک ہے، مگر حلیے اور وضع قطع کا جو آپ نے ذکر کیا ہے اس میں کیا خرابی نظر آئی ہے آپ کو، جو اس پر بھی آپ گویا طنز فرما رہے ہیں؟ طنز جناب والا، یوم پاکستان کی مناسبت سے اس شہر راول پنڈی میں کسی ایک متنفس نے بھی وہ لباس نہ پہنا ہوگا جو میں نے پہنا ہے۔ یہ سبز شیروانی جی جی، جس کی ایک جیب پر ہلال بنا ہوا ہے، دوسرے پر ستارہ ہے، آستینیں سفید۔ جی ہاں، اس کو صرف سمجھنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو ہمارے پرچم سے کس قدر قریبی تعلق ہے۔ قاضی یہی تو وہ وجہ ہے کہ جس نے بھی آپ کو ایک مرتبہ دیکھ لیا وہ پھر آپ سے دلچسپی لیے بغیر نہ رہ سکا۔ جس وقت آپ میسی گیٹ سے گزر رہے تھے بے شمار بچے تالیاں بجاتے آپ کے پیچھے تھے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ اتنی ستلیاں کیوں گلے میں پڑی ہوئی ہیں؟ یہ تو بھائی ان بے شمار ہاروں کے حلقے ہیں جن کے پھول قدردان تبرک کے طور پر نوچ لے گئے ہیں۔ گیندے کے اتنے ہار میرے گلے میں ڈالے گئے ہیں کہ میں آپ سے کیا عرض کروں بھائی، لدا ہوا تھا ہاروں میں۔ جی ٹھیک ہے، جس کو دیکھی آگے بڑھتا تھا اور ماری عقیدت کے ایک ہار میرے گلے میں ڈال دیتا تھا۔ مگر جب میں نے کالج روڈ کے ایک مشاعرے میں اپنی غزل لب سڑک سنائی جی جی، تو ایک صاحب نے مجھ سے تبرک کے طور پر جی ایک پھول نوچنے کی اجازت چاہی۔ بس ان کا پھول نوچنا تھا کہ سارا مجمع مجھ پر ٹوٹ پڑا اور ایک ایک دو دو جتنے پھول جس کے ہاتھ لگے لے گئے۔ سچ مجھ اپنا تماشا بنواتے پھرتے ہیں اور اس کو بڑی عزت افزائی کی بات سمجھتے ہیں۔ یہ دونوں بیچارے شکور میاں اور ارشد میاں یہاں بیٹھے اسی بات پر شرمندہ ہو رہے تھے کہ آپ کو کسی بات کا احساس ہی نہیں ہے۔ بھائی ان لوگوں کے اس تعصب کا تو میرے پاس کوئی علاج ہی نہیں کہ ان سے میری یہ مقبولیت اور یہ حد عزیزی دیکھی نہیں جاتی۔ اب انہی سے قسم دے کے پوچھ لو کہ آج کی اس قومی تقریب کا حاصل میرے علاوہ اور کون تھا؟ ہونے کوئی شہر میں ایک سے ایک قابل آدمی موجود، بڑے بڑے نامی گرامی لوگ اسی شہر میں بستے ہیں، شاعروں کی بھی اللہ کے فضل و کرم سے کمی نہیں ہے۔ مگر یہ تو خدا کی دین ہے کہ وہ جس کو پرکشش بنا دے۔ ٹھیک ہے، سب ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے تھے اور میں ہاتھوں ہاتھ لیا جا رہا ہوں ہر طرف۔ ان لوگوں سے زیادہ تو صاحب وہ معاصرین میرے جل رہے ہوں گے جن کو کوئی پوچھ نہیں رہا تھا کہ ساری رونق اسی ایک شخص کے دم سے ہے۔ مگر بھائی صاحب معاف کیجیے گا، میں صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا 23 مارچ کا مقصد آپ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اس دن آپ یہ سوانگ رچا کر یوں تماشا بنے پھرے؟ تمہاری بات کا جواب دینے سے پہلے نہ جانے کتنا خون کھولانا پڑتا ہے۔ بات کرنے کی تو تم کو تمیز نہیں ہے۔ یہ سوانگ رچانا جو تم نے کہا یہ کوئی تمیزداری کی بات ہے؟ میری جدت ترازی کا نام سوانگ رچانا رکھ چھوڑا ہے، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ میں اپنے الفاظ واپس لے کر دوسرے الفاظ میں یہی سوال کرتا ہوں
کہ جو کچھ آج آپ نے کیا ہے کیا 23 مارچ کو تجویز پاکستان اسی لیے منظور ہوئی تھی؟ مجھے اس سے کوئی بحث نہیں. میں تو یہ جانتا ہوں کہ آج یوم پاکستان ہے اور میں ایک پاکستانی ہوں، لہذا پاکستان بننے کی خوشی منانے اور اس خوشی میں دوسروں کو شریک کرنے کا ایک جذبہ بے اختیار آج دن بھر مجھ پر طاری رہا. قاضی جی، شکور بھائی نے آپ سے جو سوال کیا ہے وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں. دراصل آج کا دن ہمارا اپنے کو تولنے کا دن بھائی ہے. خوب یاد دلایا آپ نے، خوب یاد دلایا. تولا تھا میں نے اپنے آپ کو. اچھا، یہ تو میں آپ کو بتانے ہی بھول گیا کہ ترازو پر کھڑا ہونے کے بعد میں نے جو ایک ہی کنی اس میں ڈالی تو پہلے تو اس ترازو کے پیٹ میں کچھ قراقر ہوا، اس کے بعد اس کے اندر سے ایک ٹکٹ نکل آیا جس پر لکھا ہوا تھا موجودہ مشکلات سے پریشان نہ ہو، شادی ہوتے ہی حالات بدل جائیں گے. مبارک ہو. کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ ہریالے بننے کا سہرا کب تک سر پر کھلے گا؟ یہ میرا فیصلہ نہیں ہے،